اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وبہ نستعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 8 شوال یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن آل سعود نے جنت البقیع میں مزارات مقدسہ کو منہدم کیا۔ اس جنت البقیع میں صرف معصومین کی قبریں ہی نہیں بلکہ ازواج رسول اور صحابہ کرام کی بھی کافی قبریں موجود تھیں کہ جس کو آل سعود نے منہدم کر دیا۔ انہدام بقیع ایسا دلسوز واقعہ ہے کہ یقیناً آج سے حدوداً 90 سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا، اور جنت البقیع کو جو منہدم کیا گیا یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ یہ 2 مرتبہ منہدم کیا گیا۔ سب سے پہلے جو جنت البقیع کو منہدم کیا گیا سن 1220 ہجری میں آل سعود نے اس کو منہدم کیا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جو انہدام بقیع وجود میں آیا وہ سن 1344 ہجری میں یہ منہدم کیا گیا، یعنی 2 مرتبہ جنت البقیع کو منہدم کیا گیا۔ کہ اس کے منہدم کرنے کے بعد کہ تمام شیعان حیدر کرار میں ایک غم، ایک صدمہ، ایک افسوس تھا۔ یقیناً بزرگوں کی قبر، ان کی نشانی، ان کے آثار کو مٹانا یہ کسی بھی حد تک درست نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آل سعود نے کہ جو یقیناً آل یہود ہیں، انہوں نے جس دلیل کے ساتھ مزارات مقدسہ کو منہدم کیا اور یہ کہا کہ قبروں پر قبہ بنانا جائز نہیں، قبروں پر عمارات بنانا جائز نہیں، وہ یہ بھول گئے کہ پوری بیت المقدس جو ہے وہ جناب داؤد کی قبر کے اوپر بنا ہے۔ اور خود آپ دیکھیں کہ جناب اسماعیل کی قبر بھی جو حتیم کے پاس، اور جس دلیل کے ساتھ آل سعود کہ جو یقیناً آل یہود ہیں اور یہودیوں کے طرز پر ہی ان کا عمل ہے، انہوں نے جس دلیل کے ساتھ مزارات مقدسہ کو منہدم کیا، ان کی دلیل یہ تھی کہ قبروں کے اوپر قبہ بنانا یا قبروں کے اوپر عمارت کا بنانا جائز نہیں ہے۔ وہ آل سعود کہ جو اپنے ہر عمل کو قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ خود قرآن سورہ مبارکہ کہف میں خود پروردگار عالم کا یہ ارشاد کہ اذ یتنازعوا بینہم، ایک پوری آیت ہے سورہ کہف کی 21ویں آیت کی ترجمہ پیش نظر ترجمہ پیش کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ خود اصحاب کہف کی جہاں پر وہ سو رہے تھے وہاں پر مسجد بنانے کا حکم ہے، اور وہاں نماز، مناجات اور دعائیں پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ تو خود قرآن سے ثابت ہے کہ جب وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آل محمد سے افضل اصحاب کہف نہیں ہو سکتے۔ ان مزارات مقدسہ پر کہ جس جنت البقیع میں صرف ایک امام کی نہیں بلکہ امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مزار مقدسہ تھے کہ جن کو منہدم کیا گیا
اور آج ان کے اوپر سایہ تک موجود نہیں ہے۔ اور یہ تو قرآن کی بات ہے، لیکن اگر ہم اہل تسنن کے حوالوں اور ان کی کتاب کی بات کریں تو خود ملا علی قاری کہ جن کا تعلق اہل تسنن سے ہے، اور انہوں نے خود شرح المشکات کی شرح میں جو مرقات کے نام سے ہے اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 69 پر یہ بات خود درج کی ہے کہ کوئی شخص کسی متقی فرد کی قبر کے نزدیک ایک مسجد تعمیر کرے یا اس مقبرے میں نماز پڑھے، یہ اس متقی فرد کی روح کے وسیلے سے مدد طلب کرنے کا ارادہ کرے تو یہ جائز ہے۔ یہ بات کسی غیر نے نہیں بلکہ خود اہل تسنن کے عالم ملا علی قاری نے یہ بات کہی۔ اور اگر آل سعود کا یہ کہنا کہ قبروں کے اوپر عمارت نہیں بنائی جا سکتی، تو آپ دیکھیں کہ خود احمد ابن حنبل کا مقبرہ جو آج کی وہابزم کا پیشوا ہے، خود شاہ ولی اللہ دہلوی کے شاگرد قاضی ثناء اللہ پانی پتی خود بیان کرتے ہیں کہ اسی سورہ کہف کی 21ویں آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کا مفہوم یہ ثابت کرتا ہے کہ اولیاء کی قبروں کے نزدیک مسجدیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ خود باب جناب اسماعیل کی قبر جو حتیم کے نزدیک ہے کہ جہاں نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں اور وہاں طواف بھی کیا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آل سعود نے کہ جو مزارات مقدسہ کو منہدم کیا اور یہ سوچ کر کہ لوگ ان سے قریب نہ ہونے پائیں، لوگ ان سے دور ہو جائیں، یہ سوچ کر کہ لوگ ان سے جتنا قریب ہوں گے اسلام کی حقانیت اور صداقت بڑھتی جائے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ جتنا روکا گیا اتنا ہی لوگ اور آگے بڑھ کر اہل بیت سے قریب تر ہوتے گئے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ اسلام کو خطرہ کس سے ہے؟ اسلام کو خطرہ کافروں سے نہیں ہے، اسلام کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ انہی آل سعود اور آل یہود سے ہے۔ یہ آل یہود یہ اسلام کے وہ پرانے اور قدیمی ترین دشمن ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان جو پہنچایا ہے وہ انہی یہودیوں اور مجوسیوں اور عیسائیوں نے پہنچایا ہے۔ یہ اسلام کے لیے آج بھی سب سے بڑا خطرہ ہے، اور اگر آج مسلمان اپنی آنکھیں نہیں کھولتا اور اسلام کے دشمنوں کو نہیں پہچانتا تو یہ اس کی سب سے بڑی بدنصیبی ہوگی کہ ہم کو پہچاننا چاہیے کہ آج اسلام کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہ آل سعود ہی اسلام کے دشمن ہے۔ اور یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ یہ حقیقت بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کبوتر کبھی بھی باز کے ساتھ پرواز نہیں کرتا۔ یہ آل سعود کہ جو کبوتر کے خول میں خود ایک باز ہیں، اور آل سعود کہ جو آل یہود کی طرز پر عمل کر رہے ہیں، یہ کبوتر کے خول میں وہ باز ہیں کہ جو مسلمانوں کا شکار کرتے ہیں، جو اسلام کا شکار کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر دشمن شناسی کا وہ ہنر پیدا کریں اور سمجھیں کہ آخر ہمارا دشمن کون ہے، اسلام کا دشمن کون ہے۔ یہی آل سعود، آل یہود ہیں، یہی اسلام کے سخت ترین دشمن ہیں جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ امام زمانہ کے ظہور میں جلد سے جلد تعجیل ہو، امام جلد سے جلد ظہور فرمائے تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے امام کے ظہور کو دیکھیں اور جنت البقیع کی دوبارہ تعمیر ہو، اور ہم سب زیارت کے لیے جنت البقیع جا سکیں، اور جس آزادی کے ساتھ ہم دوسرے ائمہ معصومین کے مزار مقدسہ پر جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم سب ایک دن آئے گا کہ ہم جنت البقیع کی زیارت سے بھی مشرف ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔